इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले तो सीख ही रहे हैं हम इस कोर्स में, लेकिन जैसा कि पिछले लेसन में हमने कुछ अच्छे जुमले पढ़े थे, हौसला अफजाई वाले इंग्लिश फिक्रा, मोटिवेशनल इंग्लिश सेंटेंसेस। आपके पसंद किए जाने पर हम चंद और हौसला अफजाई वाले इंग्लिश फिक्रात आपके साथ शेयर करेंगे, जो न सिर्फ इंग्लिश के लिए बल्कि आपके रोजमर्रा जिंदगी में आपकी हौसला अफजाई के लिए भी जरूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हो जिंदगी में, कैसा ही काम क्यों ना हो, लेकिन हमें कुछ हौसला अफजाई की जरूरत होती है। तो इंग्लिश के साथ साथ हम कुछ तहरीक वाले यानी मोटिवेशनल सेंटेंसेस, हौसला अफजाई वाले जुमले भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको ज़ाती जिंदगी में फायदा होगा। तो शुरू करते हैं आज का सबक। इससे पहले के लेसन को बाकायदा शुरू करें, जैसा कि हम कहते हैं, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस का नया लेसन अपलोड होता है। तो देखते हैं पहला मोटिवेशनल जुमला क्या है। ये देखिए, नाकाबिले शिकस्त बनो। ये अब एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को मशवरा दे रहे हैं, ऐसे ही आप समझिए। तो ये कहता है नाकाबिले शिकस्त बनो। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे बी अनस्टॉपेबल, कि आपने रुकना नहीं है, शिकस्त नहीं माननी। कुछ भी आपने इरादा कर लिया है, किसी भी काम का, कारोबार का, कुछ सीखने का, जैसा कि इंग्लिश सीखने का, या आप किसी बीमारी से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी, तो आपने बी अनस्टॉपेबल, के नाकाबिले शिकस्त बनो। ये न सिर्फ आप अपने लिए बल्कि अपने गिरदोनवाह के लोगों के लिए भी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हुए इसको यूज कीजिए, जिससे न सिर्फ उनकी हौसला अफजाई होगी बल्कि इंग्लिश से भी उनकी आगाही होगी। तो आप कहिएगा बी अनस्टॉपेबल, नाकाबिले शिकस्त बनो, तस्खीर करो, फतह हासिल करो अपनी कोशिशों से, अपनी जद्दोजहद से। चलिए एक और देखते हैं जुमला। तुम्हारा वक्त अब है। इसका मतलब इंग्लिश में बनेगा योर टाइम इज नाउ। फर्ज कीजिए इसने किसी नए काम का आगाज किया और ये इसे कहता है योर टाइम इज नाउ, तुम्हारा वक्त अब है, यानी यही तुम्हारा वक्त है, इसको मान लो। इस जुमले से आपको कितनी हौसला अफजाई होगी जब आप किसी को कहें कि ये अब तुम्हारा वक्त है, तो वो एकदम से अपने आप को मोटिवेटेड यानी वो हौसला मंद फील करेगा कि अच्छा ये मेरा वक्त है, मैं कर दिखाऊंगा। कोई मसला नहीं है, कोई खेल है, कोई कारोबार है, कोई नया रिश्ता है, या सेहतयाबी की तरफ आपने जाना है अपनी हेल्थ को लेकर, तो आप ये सोचिए कि मेरा वक्त अब है, इट्स माई टाइम, मेरा वक्त है। तो इस तरह से आप अपने आप को हौसलामंद महसूस करेंगे और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आप अंदर से मजबूत हैं, आप अंदर से कॉन्फिडेंट हैं, हौसलामंद हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये है सर बुलंद रखो। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंड टॉल, यानी कभी भी अपने आप को छोटा मत महसूस कीजिए या दूसरों की नजरों में अपने आप को छोटा मत बनाइए, हमेशा अपनी इज्जत आप कीजिए, इसे कहते हैं स्टैंड टॉल, के सर बुलंद रखो। चलिए अगला जुमला देखते हैं। बेहतरी लाते रहो। इंग्लिश में इसको कहेंगे कीप इम्प्रूविंग। कीप का मतलब रहो और इम्प्रूविंग बेहतरी लाना, बन गया बेहतरी लाते रहो, यानी आप जो भी काम कर रहे हो जिंदगी में उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए, सीखते रहिए और बेहतर कीजिए, जैसा कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इसमें यह नहीं कि एक बार आपने इंग्लिश सीख ली तो बस यही है, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत कुछ होता है जो सीखना होता है, और जहां से भी आपको नॉलेज मिले, जैसा कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल, इसको देखते रहिए, इससे भी आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहेंगे। इसी तरह अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी बेहतरी लाते रहिए, और अपनी फैमिली में ताल्लुकात आपके अच्छे हैं लेकिन उनमें भी इम्प्रूवमेंट लाते रहिए, तो इसे कहते हैं कीप इम्प्रूविंग। इसी तरह अगर आप वर्जिश करते हैं, सेहत अच्छी है, तो उसको और बेहतर बनाते रहिए, अपनी एक्सरसाइजेस को, वर्जिश को जारी रखिए। कीप इम्प्रूविंग योर हेल्थ। अब यहाँ पर देखिए कीप इम्प्रूविंग, आगे आप कुछ भी लगा दें, जैसा कि अभी आपको बताया कीप इम्प्रूविंग योर हेल्थ, अगर ये सेहत है, अगर ये कारोबार है, कारोबार में बेहतरी लाते रहिए, तो हम कहेंगे कीप इम्प्रूविंग योर बिजनेस, अपने कारोबार में बेहतरी लाते रहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं तो हम कहेंगे कीप इम्प्रूविंग योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई में बेहतरी लाते रहिए। तो इस तरह से आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के लिए और अपने आप पर भी अप्लाई कीजिए और एक दूसरे को जरूर कहिए कीप इम्प्रूविंग। चलिए अगला जुमला देखते हैं। अपनी रोशनी को चमकने दो। इंग्लिश में से कहते हैं
let your light shine. جیسا کہ فرض کیجئے کہ یہ لیڈ کر رہی ہے کسی ادارے کو یا اپنی فیملی کو بھی، تو یہ شخص اسے کہتا ہے اپنی روشنی کو چمکنے دو. یعنی جو بھی آپ کی خصوصیات ہیں جس سے آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے جاری رکھیے، اپنی لائٹ کو چمکنے دیجیے. یعنی آپ جو بھلائی والے کام کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے بہتری والے کام کر رہے ہیں، اسے جاری رکھیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے اندر بلب ہے اور آپ چمک رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ اپنی خصوصیات سے، اپنی مہارت سے، آپ لوگوں کے لیے جو کچھ بھلائی کے کام کرتے ہیں اس سے آپ روشن ہیں. تو اس لیے یہ کہتا ہے اپنی روشنی کو چمکنے دو. لیٹ یور لائٹ شائن. دوسروں کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے اچھے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں. تو آپ بھی اپنی انگلش کنورسیشن میں یہ جملہ ضرور شامل کیجیے اور کہیے لیٹ یور لائٹ شائن. چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں. یہ ہے پرجوش رہو. دیکھیے اس کو انگلش میں کہیں گے stay motivated. stay کا مطلب رہو، motivated پرجوش، یعنی پرجوش حوصلہ مند. آپ کوئی بھی کام کریں، اگر آپ اس میں جوش نہیں دکھائیں گے تو وہ کام ہو تو جائے گا لیکن بے دلی سے. آپ خوش نہیں ہوں گے کام کرتے ہوئے بھی اور کام کے بعد بھی. لیکن جب آپ پرجوش ہو کر کام کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اور کام بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا. تو اسے کہتے ہیں پرجوش رہو، stay motivated. چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں. حوصلے والے بنو. انگلش میں اس کو کہیں گے be courageous. courageous. be courageous. courage کہتے ہیں حوصلے کو اور courageous حوصلہ مند، حوصلے والا. تو یہ جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ کسی کو صلاح دے رہے ہوں، مشورہ دے رہے ہوں، کسی کا خوف دور کر رہے ہوں. جو کوئی نیا کام شروع کر رہا ہے، کوئی نیا رشتہ شروع کر رہا ہے، کوئی پڑھائی کر رہا ہے، تو آپ اسے کہیں گے be courageous. حوصلے والے بنو، یعنی آپ کر سکتے ہو. اگر آپ حوصلے والا بنو گے اور سمجھو گے تو ہی آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا اور آپ کام کو کامیابی سے کر پائیں گے. اس لیے be courageous. چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں. تمہاری کہانی اہم ہے. دیکھیے your story matters. اگر فرض کیجئے اس نے کچھ بتایا اپنے بارے میں یا اپنی زندگی کی جدوجہد کے بارے میں کہ کس طرح سے اس نے کامیابی حاصل کی یا کس طرح سے اس نے اپنی جان بچائی، تو یہ سننے والا کہے گا your story matters. میٹر تو معاملے کو کہتے ہیں. جب آپ میٹر کو ایسے یوز کرتے ہیں your story matters، اس کا مطلب ہے تمہاری کہانی اہم ہے، یعنی امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، غور طلب ہے. your story matters. اپنی روزمرہ کی گفتگو میں یہ جملہ بھی شامل کر سکتے ہیں. کسی کی بات سنیں، کسی کا مسئلہ سنیں تو پھر آپ یہ جملہ جواب میں کہہ سکتے ہیں your story matters. چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں. پرسکون رہو. انگلش میں کہتے ہیں stay calm. یہ بھی بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. فرض کیجئے یہ کسی کام کو لے کر پینک میں ہے، بہت پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، تو یہ اسے کہہ سکتا ہے stay calm. پرسکون رہو. خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز گم جائے، کھو جائے تو یہ بھی پریشانی سے دوچار ہونا ہوتا ہے. اس صورت میں یہ دیکھیے یہ اسے کہے گا پرسکون رہو. تو آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کوئی پریشان ہے امتحان کی وجہ سے، کوئی کسی مسئلے کی وجہ سے، تو آپ اسے کہیں پرسکون رہو، stay calm. ناصرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں یہ CALM ہے. جب بھی L اور M اکٹھے آ جائے تو L سائلنٹ ہو جاتا ہے، تو L کی کوئی آواز نہیں ہے، تو اسے خام پڑھیں گے، خیم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر عید نہیں ہے. تو یہ خام، CALM خام. L سائلنٹ ہے، کوئی آواز نہیں ہے. stay calm. پرسکون رہو. چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں. تم ایک جنگجو ہو. You are a warrior. warrior کہتے ہیں جنگجو کو جو لڑتا ہے. اب یہاں پر یہ مطلب نہیں کہ جنگ میں ہی لڑنا. عام زندگی میں بھی آپ اپنے حالات سے جب لڑتے ہیں تو بھی آپ جنگجو ہیں، آپ warrior ہیں. تو you are a warrior. اب فرض کیجئے اس نے اپنی کوئی سٹوری بتائی جس میں اس نے اپنا کردار بتایا کہ اس نے کتنی مضبوطی سے حالات کا مقابلہ کیا، تو سننے والا پھر آگے سے کہہ سکتا ہے You are a warrior. یہ ایک اچھا جملہ ہے جو کنورسیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے آپ کے تعلقات اور اچھے ہوتے ہیں اور سننے والا آپ کو پسند کرتا ہے کہ یہ کتنا اچھا بولتا ہے، کتنی حوصلہ افزائی والی بات کر رہا ہے. کہتا ہے You are a warrior. تم ایک جنگجو ہو. چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں. خود پر بھروسہ کرو. انگلش میں کہتے ہیں ٹرسٹ یور سیلف. ٹرسٹ کا مطلب بھروسہ کرنا، یور سیلف اپنے اوپر. تو خود پر بھروسہ کرو. ناظرین یہ بھی بہت اہم میسج ہے آپ کے لیے کہ اپنے اوپر یقین رکھیے، اپنے اوپر حوصلہ رکھیے، اپنے اوپر اعتماد رکھیے.
آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جیسے انگلش سیکھ رہے ہیں، کبھی آپ کو لگے گا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں ہے. آپ کے اندر وہ سب کوالٹیز موجود ہیں جو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ پر بھروسہ کیجیے، شکست دیجیے، جیسے بھی حالات آپ کے سامنے ہیں، کامیابی حاصل کیجیے جو بھی آپ کر رہے ہیں. لیکن وہ کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ خود پر بھروسہ کریں گے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر خود اعتمادی ہے، آپ کے اندر کریج ہے، حوصلہ ہے، کانفیڈنس ہے، آپ یہ ضرور کر لیں گے. اس کی مثال ایسی ہی ہے جب آپ نے چھلانگ لگانی ہو، کسی ندی نالے کو کراس کرنا ہو، تو جیسے ہی آپ ندی نالے کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ کانفیڈنس رکھتے ہیں کہ آپ اسے کراس کر لیں گے، تو آپ کراس کر بھی لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کے دل میں خوف آ جائے کہ آپ نہیں کر پائیں گے، تو آپ کنارے پر آ کر رک جاتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے کراس ہوگا، چھلانگ کیسے لگاؤں گا، چھلانگ کیسے لگ سکتی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس طرح کی سوچ سے کام نہیں ہوگا. تو آپ نے خود پر بھروسہ رکھنا ہے، آپ نے خود پر اعتماد رکھنا ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، یہ چھلانگ آپ لگا سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ ٹرائی کریں گے، آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں. پیچھے مت دیکھو. دیکھیے، نیور لک بیک. نیور کبھی نہیں، لک دیکھو، بیک پیچھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے مڑ کر پیچھے دیکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ مشکل حالات سے گزرے ہوں، آپ دکھ تکلیف سے گزرے ہوں، تو پھر کہتے ہیں کہ پیچھے مت دیکھو. یعنی ان دکھ تکلیفوں کو لے کر آگے مت چلو، آگے دیکھو، آگے کی بات کرو، فیوچر کی بات کرو، فیوچر میں کامیابی کی بات کرو. کیونکہ ماضی میں رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن جب آپ کی نظر فیوچر پر ہو، مستقبل پر ہو، تو پھر آپ اپنے خواب کے پیچھے ہیں، اور اس طرح سے آپ اپنے خواب کی تعبیر حاصل کر لیں گے، کیونکہ آپ پریکٹیکل کام کریں گے. اگر آپ پیچھے دیکھیں گے، ماضی میں دیکھیں گے، دکھ تکلیفوں، بیماریوں والے حالات دیکھیں گے، تو آگے بڑھنا مشکل ہے. کیونکہ وہ دکھ تکلیفیں جو ماضی میں گزر گئیں، وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکیں گی. اس لیے پیچھے مت دیکھو، آگے بڑھتے رہو. ماضی میں جو بھی ہوا اسے بھول جائیے، اس کو ذہن میں جگہ مت دیجیے اور چلتے رہیے. کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو ناظرین، یہ تھے چند حوصلہ افزائی والے جملے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے. امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال بھی ضرور کریں گے. امید ہے ناظرین، اس لیسن میں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں حوصلہ افزائی والے جملے، آپ ان کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کریں گے اور اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے. انگلش بیسک ٹو ایڈوانس کے ہمارے چینل پر تمام بہت اچھے لیسنز موجود ہیں، ان کو دیکھتے رہیے. تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا. مزید سبق کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہمارا انگلش بیسک ٹو ایڈوانس چینل یوٹیوب پر ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. لائک کیجیے، لائک کرنے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے لیسنز اچھے لگ رہے ہیں، اور ہم اسی طرح محنت سے اور بھی اچھے لیسنز آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، جس سے سبھی کا فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت اچھے لیسنز ہیں. کمنٹ کیجیے، ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا لیسن کیسا لگا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی چیز آپ نے سمجھنی ہو تو ہمیں ضرور لکھیے. ہم پوری کوشش کریں گے اس پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں، جس سے نہ صرف آپ کا بلکہ سبھی دیکھنے والوں کا فائدہ ہوگا. بیل آئیکن کا بٹن دبانا ضروری ہے، اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا انگلش بیسک ٹو ایڈوانس کی طرف سے جیسے ہی نیا لیسن اپلوڈ ہوگا، اور اس طرح سے آپ کا کوئی بھی لیسن مس نہیں ہوگا. تو اپنا بہت خیال رکھیے اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں اور اپنے سبھی ملنے والوں کو خوش رکھیں. یوں ہی انگلش بیسک ٹو ایڈوانس کے ساتھ جڑے رہیں، انگلش کی پریکٹس کرتے رہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے ہم آپ سے ایک اور دلچسپ لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.